بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعتبار بحال من ترک امر اللہ تعالی اخرج ابو نعیم فی الحلیۃ عن جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما فتحت قبرص فرق بین اہلها فبکى بعضهم الى بعض ورأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى جالسا واحدا يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله قال ويحك يا جبير ما أهون الخلق خلق على الله إذا هم تركوا أمره بين هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك ترکوا امر اللہ فصاروا الی ما ترک۔ یہ باب جو ہے اللہ کے حکموں کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا اس کے بارے میں ہے۔ جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لما فتحت قبرص، قبرص ایک شہر کا نام ہے، جب وہ فتح ہوا تو فرق بین اہلہا، تو چند مسلمانوں کو وہاں کے رہنے والے سارے غلام بنا دیے گئے۔ جو قبرص کے رہنے والے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے غلام بنا لیے گئے۔ فبکا بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی جدائی پر رو رہے تھے، مسلمان ایک دوسرے کی جدائی پر رو رہے تھے۔ وَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاء، تو میں نے دیکھا، کون دیکھا؟ جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اکیلے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ فقلت، میں نے ان سے کہا ابا الدرداء، اے ابو درداء، رونے کی کیا بات ہے؟ ما یبکیہ فی یوم، آج کے دن رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کا دن کیا دن ہے؟ اعز اللہ فیہ الاسلام واہلہ، اسلام کو اور اسلام کے چاہنے والوں کو آج کے دن اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمایا ہے۔ اور وہی حقا، تو رونے کی کیا بات ہے اے جبیر؟ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ما احول خلق اللہ علی اللہ اذا هم ترکوا امرہ، اے جبیر تیرا بھلا ہو اس مخلوق میں جب اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے تو بینا ہی امت طاہرۃ ظاہرۃ، حالانکہ یہ لوگ آپس میں رو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر غلامی کو مسلط کر دیا۔ حالانکہ یہ لوگ زبردست غالب لوگ تھے، لڑنے والے تھے، ان کے ہاتھ میں بادشاہت تھی۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کے مسلمانوں کو دوسروں کا غلام بنا دیا۔ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي تَارِكِهِ نَحْوَهُ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَى فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ السَّبَاءِ وَإِذَا سُلِّطَ السَّبَاءُ عَلَى قَوْمٍ فَلَيْسَ اللَّهُ فِيهِ حَاجَةً۔ پہلے تو یہ قوم جو ہے زبردست غالب قوم تھی اور ان کے ہاتھ میں بادشاہت تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، اب تم جو حال دیکھ رہے ہو جو ان کا بنا ہے، یعنی وہ دوسروں کے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو گرانا چاہتے ہیں تو ان کے درمیان میں غلامی کو مسلط فرما دیتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے اطاعت کو ختم فرما دیتے ہیں، وہ دوسروں کے غلام بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اور جو آدمی غلام بن کر زندگی گزارتا، ایسے آدمی کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کسی کے غلام بننے سے پہلے اللہ کا غلام بن جائے، نبی کا غلام بن جائے، تاکہ ہمارے مسائل خود حل ہو جائے۔ آدمی کے اوپر خود پریشانیاں نہیں آتی، بلکہ آدمی کے کرتوت، اس کے اعمال ہی اسے مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے۔ تو کتنا نہ بڑا شہر بھی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے حکم ہیں ان کے درمیان میں، وہ اللہ کے حکم کو
بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو کامیابی نصیب فرماتا، ورنہ ان لوگوں کو دوسروں کا غلامی بنا کر زندگی گزار دیتا۔ اس لیے اللہ کی غلامی کرنا ہی بہتر ہے اور نبی کی غلامی کرنا ہی بہتر ہے۔ اخلاص نیت اللہ تعالی و ارادۃ الآخرہ، ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا اور اس عمل سے آخرت چاہنا اس کے بارے میں ہے۔ قول معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی ھذا الشأن، اخرج ابن جریر عن ابن ابی مریم قال مر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ بمعاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ ثلاث وهن المنجيات الإخلاص وهي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصبة۔ فقال عمر صدقت، فلما جاوزه قال معاذ لجلسائه اما ان سینکم خیر من سینہم ویکون بعد اختلافهم، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ما قوام هذه الامة، اس امت کے کام ٹھیک ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس امت کے کام صحیح ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ قال معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تین کام کرنا ضروری ہے، تین کام کرنا ضروری ہے، تین کام کرے گی تو امت کے ہر کام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ تینوں کام میں سے ایک نہیں ہے یا دو نہیں ہے یا تینوں بھی نہیں ہے تب بھی امت کے کام ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور وہ تین کام کیا ہے؟ وَهُنَّ الْمُنْجِيَاتُ، نجات بھی دلانے والی ہے۔ وہ تین کام کیا ہے؟ انسان کو آخرت میں نجات بھی دلاتی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا کام جو ہے الاخلاص، کیا ہے؟ اخلاص ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہے نہ ہی اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، بس وہ جو ہے دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، چھوٹی عبادت ہو بڑی عبادت ہو، چھوٹی محنت ہو بڑی محنت ہو، ہر عمل بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ وہی الفطرہ، وہ عملی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرنا، یہی ایمان والے کی شان ہے، یہی ایمان والے کی شان۔ اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے کریں گے تو نعوذ باللہ ہمارے میں اور مشرکین میں کیا فرق ہے؟ مشرک بھی تو خود کو بتانے کے لیے کرتا ہے، پنڈت کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، یا فلاں فلاں جو ان کے معبود ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اور ان کے عمل کرنے میں ہمارے عمل کرنے میں کیا فرق ہے؟ اس لیے ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور نجات دلانے والی تین چیزوں میں سے پہلی چیز اخلاص ہے، دوسری چیز والصلاۃ وہی الملہ، نماز ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے میرے دوستوں، اس سے دنیا کے اور آخرت کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ انسان جو ہے جب پیشانی اور سر کے بال اللہ کے سامنے جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، ارکان کے معنی کھڑے ہونا ایک رکن ہے، رکوع میں جانا ایک ٹکڑا ہے، سجدہ کرنا ایک ٹکڑا ہے، تشہد میں بیٹھنا ایک ٹکڑا ہے، دونوں طرف سلام کہنا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ پورے ٹکڑوں کو ارکان کہتے ہیں۔ ان تمام اراکین میں سب سے اول اور افضل درجے کا رکن، اللہ کو پسندیدہ عمل جو ہے وہ سجدے کا عمل ہے۔ کون سا عمل؟ سجدے کا، بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے پیشانی جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں اور یہ فرماتے بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے، جو چیز تجھے چاہیے وہ تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور وہ مذہب کا اہم شعبہ ہے، نماز کیا ہے؟ مذہب کا اہم شعبہ۔ یہ دو چیزیں کیا ہے؟ آخرت میں ہر طرح کے عذابات سے نجات دلانے والی ہے۔ تیسری چیز جو آدمی کو نجات دلاتی ہے، اس کے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ اطاعت ہے۔ کون سی چیز؟ اطاعت۔ وہی العصبہ،
یہ اطاعت کیا ہے؟ بچاؤ کا سامان ہے۔ کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے کسی بھی طریقے کا، مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، وہ جو ہے کسی بھی مصیبت سے بچنا چاہتا ہے تو باپ کی بات سننا پڑے گا۔ باپ جو بولے گا وہی کرے گا تو وہ بچے گا۔ اگر باپ کی اطاعت کے بغیر اپنی منمانی سے کچھ کرے گا تو ضرور گڑھے میں گرے گا، کیونکہ بہت ساری شکایتیں جو بچوں کی گھر پر آتی ہے اسی وجہ سے آتی ہے کہ ماں باپ ان کاموں سے بچوں کو روکتے ہیں، اس کے باوجود بھی بچے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اڑوس پڑوس جو ہے شکایتیں لے کر آتے ہیں کہ تمہارا بچہ اس طرح کرا ہے، اس طرح کیا ہے بول۔ تو تین چیزیں ہیں، اخلاص ہے، نماز ہے اور اطاعت ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کو نجات دلاتی ہے۔ یہ بات معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تو فقال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقت معاذ، تم نے بالکل صحیح کہا۔ فلما جاوزہ، جب عمر وہاں سے چلے گئے، قال معاذ لجلسائہ، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ارشاد فرمایا اما، غور سے سنو، ان سینک خیر من سینہم، عمر کا زمانہ بعد والوں کے زمانے سے بہتر ہے۔ عمر کا زمانہ، عمر کے بعد جو زمانہ آتا ہے اس زمانے سے عمر کا زمانہ بہتر ہے۔ وَيَكُونُ بَعْدَ اخْتِلَافُهُمْ، جب عمر دنیا سے چلے جائیں گے تو اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ عمر دنیا سے چلے جائیں گے تو اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ادھر ہوا اور ادھر ابو بکر خلیفہ بنائے گئے تو فوراً شروع ہو گیا کیا جھگڑا؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیا بولے؟ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ مال سے آدمی کو جتنا زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا ہی وہ مال سے اتنا کام لیتا ہے۔ تو کہنے لگے ادھر ابھی نبی کا انتقال ہو گئے، زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، لیکن فوراً کیا کہنے لگے؟ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نبی نے جو دین لے کر آیا ہے اسی دین کو اسی طرح قائم رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اگر اس طرح نہ رہ سکوں تو میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا سے چلے جانا دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ یعنی نبی کے دین میں اختلاف آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ان لوگوں سے قتال کروں گا، تلوار سے قتل و قتال۔ ابو بکر کتنے نرم مزاج والے، کتنے نرم دل والے خلیفہ ہیں، لیکن غصہ کس بات پر آیا؟ نبی کے لائے ہوئے دین میں کوئی اختلاف کرے گا تو جس تلوار کو کافروں پر چلایا کرتا ہوں وہی تلوار ایمان والوں پر بھی چلاؤں گا، ایمان والوں پر بھی چلاؤں گا، یہ کہا۔ اتنا غصہ آ گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ دوبارہ مان لیے، پھر زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیے۔ تو ان کے بعد عمر کا زمانہ آیا، اور عمر کے زمانے کے بارے میں معاذ بن جبل کیا فرماتے ہیں؟ یہ آدمی کا زمانہ اس کے بعد والے زمانوں سے بہتر ہے، کیونکہ عثمان کو قتل کیا گیا۔ ایک خلیفہ کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا عذاب، یہ بعد والا زمانہ۔ تو کہنے لگے وَلَن يَبْقَى إِلَّا يَسِيرًا، اور یہ عمر بھی تمہارے درمیان زیادہ دن نہیں رہیں گے، عمر بھی تمہارے درمیان زیادہ دن نہیں رہیں گے، یہ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، یہ فرمایا۔ تو بولنے کا مقصد ہے کہ آدمی جس زمانے میں بھی رہے اس کے پاس اخلاص ہے، نماز ہے اور جو ہے اطاعت ہے، پھر تو وہ آدمی جتنا بڑا پہاڑ بھی کیوں نہ ہو اسے پار کر سکتا ہے۔ اور ایک واقعہ ہے مختصر، آپ کو بتا دیتا ہوں خلاصہ۔ ایک جنگ کے موقع پر مدائن جو ہے فتح ہوا۔ جب فتح ہوا تو مال غنیمت جمع کرنے لگے صحابہ کے ہاں۔ تو اس میں سے ایک آدمی جو ہے ایک ڈبہ لے کر آیا، ڈبہ، صندوق، کس کے پاس لا کر جمع کیا؟ جو آدمی مال غنیمت جمع کرتا ہے اس کے پاس لا کر جمع کر دیا۔ تو وہ ڈبہ جیسے ہی کھولا گیا اس میں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونے کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو دیکھنے والے نے کہا واللہ ایسا ڈبہ تو ہمیں کبھی ایسا دیکھے ہی نہیں۔ اگر یہ ڈبہ کسی کے ہاتھ کو لگ جائے بس اس کی زندگی، اس کی دنیا پیڑیاں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، یہ ساری باتیں بولے۔ اس کے بعد
جو آدمی وہ ڈبہ لے کر آیا، وہ صندوق لے کر آیا، اس سے بولنے لگے کیا یہ ڈبہ لاتے وقت اس میں سے تمہارے لیے کچھ نکال لی ہے کیا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس میں سے ذرا برا بھی کچھ بھی نہیں لیا ہوں، جیسے ڈبہ ملا میں لا کر آپ کو دے دیا ہوں، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکالا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے واللہ یہ آدمی تو بڑی شان والا ہے، جو ڈبہ لانے والا ہے کون ہے؟ بڑی شان والا ہے، بتاؤ بھی تم کون ہو، بتاؤ بھی تم کون ہو؟ تو فقالا وہ کہنے لگے لا واللہ اللہ کی قسم میں اپنے بارے میں ہرگز تمہیں نہیں بتاؤں گا، میں کون ہوں تم کو نام نہیں بتاؤں گا، اگر نام بتاؤں گا تو کیا ہوگا؟ لتحمدونی تم میری تعریف کرو گے، تم میری تعریف کرو گے۔ ہاں یہاں پر ہر آدمی اپنی تعریف خود سننا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر کیا فرماتے ہیں میں میرا نام نہیں بتاؤں گا، میں بتاؤں گا تو تمہیں میری تعریف کرتے ولا غیرکم تم کو نہیں، تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی نہیں بتاؤں گا میرے بارے میں تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ کیوں نہیں بتاؤں گا؟ ولیکنی احمد اللہ کیونکہ میں اللہ کی تعریف کروں گا، میری کوئی تعریف کرنا میں نہیں چاہتا، لیکن میں کیا کروں گا؟ اللہ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَرْضَ بِثَوَابِهِ اور اس کا دیا ہوا ثواب مجھے راضی ہے، ڈبہ لا کر دے دیا اور لاکھ دینے کے بعد مجھے اس کا جو ثواب ملا ہے اس پر میں راضی ہوں۔ فَأَتْبَعُوهُ رَجُلًا تو وہ آدمی تو نہیں بولے کون ہے، تو مجمع والوں نے ایک آدمی کو اس آدمی کے پیچھے لگا دیا جو ڈبہ لایا ہے، اس کا پیچھا کرو اور جا کر معلوم کرو کہ یہ آدمی کون ہے۔ حتی انتہا الی اصحابہ جاتے جاتے ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے، فاسألہ عنہ اور آدمیوں سے پوچھا کہ جو آدمی سونے چاندی کے ہیرے جواہرات کا صندوق لا کر ہمارے پاس دیا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے فائدہ ہوا کیا اس کو نہیں جانتے تم لوگ؟ عامر ابن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ نے جو جنگ کے میدان میں بہت ہی امانت داری کے ساتھ غنیمت کے مال کو، غنیمت کے سامان کو پہنچانے والے ہیں، یہ عامر بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ۔ بولنے مقصد ہے میرے دوستوں آدمی جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کی مدد دیتے ہوئے اطاعت کے ساتھ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل راستے میں راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر جگہ سے اس کے لیے مدد عطا فرماتے ہیں، جس طرح صحابہ کو انہوں نے مدد دیا ہے۔ اس زمانے میں انسان تھے، اس زمانے میں انسان ہے، فرق اتنا ہے ان کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا، ہمارا ایمان کمزور ہونے کی بنیاد پر ہمارا ذہن دنیا کی طرف دوڑتا ہے۔ ہم بھی اللہ سے مانگنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارا ایمان بھی اللہ سے لینے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ بے شک گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر بھی کیا ہے، انجانے میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، تجھے حاضر اور ناظر رکھتے ہوئے گناہ کیا ہے، اللہ ہمیشہ ہم تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، دنیا میں بسنے والے تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، کروٹ کر جنت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ نبی کی اطاعت کرنے والا بنا دیجیے، تیری اطاعت کرنے والا بنا دیجیے، اللہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ باتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اخلاص کی دولت سے مال فرما دیجیے، نماز کے ذریعے سے مدد مانگنے والا بنا دیجیے، اطاعت کرنے والا بنا دیجیے، بنا اطاعت کے منمانی کرنے سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، ہمارا میں خیانت کرنے سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، جو بھی لینا ہے تیرے خزانے سے لے کر اوروں کو دینے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کرنے والا بنا دیجیے، ہر کچے پکے مکان میں دین کے داعیوں کو پیدا فرما دیجیے، دین کی محنت کو پہنچا دیجیے، یا اللہ آپس سے محبت تعلقات نصیب فرما دیجیے، ہر طرح کی اختلافات سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، ہم تمام کو تیری اطاعت کرنا ہمارے آسان فرما دیجیے، نبی کے سنتوں پر چلنا ہمارے آسان فرما دیجیے، غیروں کے رسول پر چلنے سے پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، اچھی موت نصیب فرما دیجیے، ہر طرح کی بری موت سے حفاظت فرما دیجیے، جب تک زندہ رہنے سے محتاج کو محتاج نہ بنا دیجیے، تیرے خزانے سے لے کر اوروں کو دینے والا بنا دیجیے، غریب و مسکینوں کو یاد رکھنے والا بنا دیجیے، تیرا شکر گزار بن کر زندگی گزارنے والا بنا دیجیے،
صبر کرنے والا بنا دیجیے، دین پر استقامت نصیب فرما دیجیے، اللہ دین پر چلنا ہمارے آسان فرما دیجیے۔ بیٹھنے والے مجمع میں بہت سارے لوگ کے دلوں میں نیک تمنائیں ہیں، نیک ارادے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جانے والا تو ہے، وہ تمام ادارے مقاصد کو پورا فرما دیجیے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرما دیجیے۔ اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ جزا الله عنا محمدا وآله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله۔